حضور اکرم سرور کائنات آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 روز پہلے ایک بدبخت بادشاہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے مکہ پر چڑھائی کی۔ یہ واقعہ عرب کے لیے انتہائی دل خراش تھا کہ عرب کے لوگ اسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہہ کر پکارنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے مکہ پر حملہ کیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ اس وقت مکہ کے سردار اور کعبے کے متولی تھے، ان کی بہادری اس لشکر کے آڑے آ گئی۔ ناظرین گرامی، یمن و حبشہ کا طاقتور بادشاہ تھا جسے ابرہہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور تھا کہ اس نے بے شمار علاقے بھی فتح کر رکھے تھے۔ ہر طرف اس کی شان و شوکت اور بہادری کے قصے مشہور تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ جا رہے ہیں، تو بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر عبادت کریں گے۔ ابرہہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں ایک ایسی عظیم عبادت گاہ بنائے گا کہ لوگ کعبے کو بھول کر اس کے بنائے گئے عبادت خانے میں آ کر عبادت کریں گے اور حج بھی کریں گے۔ چنانچہ اس نے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے سنا میں آئے اور اسی گرجا گھر کا طواف کرے اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ جب یہ بات مکہ پہنچی تو انہیں بہت دکھ ہوا، خاص کر قبیلہ قریش کو، کیونکہ وہی اس وقت کعبہ کے متولی تھے۔ ایک روز قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر سنا کا سفر کیا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ جب یہ بات پھیلی تو اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے کہ جو صرف اور صرف ہاتھیوں پر پیش قدمی کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہاتھیوں کے لشکر جہ جلال کی علامت ہوتے تھے تاکہ جس ملک پر حملہ کیا جائے وہ اسی بات سے خوف کھا جائے کہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ایک شاندار لشکر ابرہہ کے سامنے تھا، چنانچہ بادشاہ نے مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روح ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس محمود نامی ہاتھی پر خود ابرہہ بادشاہ سوار تھا۔ یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑا ہاتھی پہلے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ابرہہ نے مکہ والوں کے جانور اپنے قبضے میں کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کرنے لگا کہ جو مکہ سے نکل جائے گا بس وہی زندہ رہے گا، کیونکہ کعبہ کو منہدم کرنے کے بعد یہاں کے ہر باسی کو قتل کر دیا جائے گا، یہاں کے ہر شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابرہہ کے مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے بڑا فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے۔
فرمائے گا۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور غرور سے کہنے لگا کہ آج میرے ہاتھیوں سے کعبہ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خیر بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ واپس آتے ہی حضرت عبد المطلب نے قریش سے فرمایا جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر برگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنے قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح صبح اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدس پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھی کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھی کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مرکبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندہ کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکڑیاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدہوش ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکڑیوں گو چھوٹی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکڑیوں کو گراتے تو وہ سنگریز فیل سوار کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکڑی پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکڑی سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندے کی ٹکڑیاں بھیجے کہ انہیں کنکڑ کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جسے کھائی کھیتی کی پتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے کر رکھا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند قدوس کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ ناظرین گرامی، ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے پر سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کھنڈروں، پرانی عمارت اور گنبد میں اپنا بسر کرتے ہیں، اور یہ پرندے عموماً اونچی جگہ پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ گھاس اور مٹی سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ عربی میں اس کو مؤمن گر اور جھنڈ کے ہے، اور یہ اسم جمع ہے، اور انگریزی میں اسے سویلو کہتے ہیں۔ ابابیل پرندہ لگاتار 10 مہینے تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اپنے اس پورے سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں اترتے، اور
ہواؤں میں اڑتے اڑتے ہی اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے، اور اس کا شمار بلند پرواز اور تیز رفتار پرندے میں کیا جاتا ہے۔ ابابیل کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑے ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر جوڑے اکثر ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ ابابیل عموماً 4 انڈے دیتی ہے۔ اس کا انڈا نقطہ دار ہوتا ہے، اور جب یہ انڈا دیتے ہیں تو اس پرندے کو سب سے زیادہ خطرہ چمگادڑ سے رہتا ہے۔ سب سے پہلے ابابیل اپنے بچوں کو چمگادڑ سے بچانے کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ جوائن کی ٹہنیاں لا کر وہاں رکھتی ہے جدھر اس کے بچے یا انڈے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک ننھا سا پرندہ پتھر پھینکے گا اور اتنا بڑا لشکر تباہ برباد ہو جائے گا؟ بے شک میرے رب کی شان نرالی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ